شاہ نواز: جی صاحب جی، مجھے نفیس احمد کی زندگی کا ہر پہلو لا کر دو۔ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کب جاتا ہے، کب آتا ہے، سب کچھ۔ اس کی زندگی کا ہر ورق مجھے شام تک اپنی ٹیبل پر چاہیے، اور اس معاملے میں میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ جا سکتے ہو تو۔ بات ختم کر کے اس نے سامنے دھری فائل کھولی، مگر پھر سر اٹھا کر دیکھا۔ شاہ نواز اب تک سر جھکائے کھڑا تھا۔ کہو صاحب جی، آپ کے حریف پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کب آپ ذرا سا چوکے اور وہ آپ کو دھر لیں۔ ایسے میں حویلی والوں کی زندگیوں کو گالنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں سوچ سکتا نواز۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر یہ ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ شاہ نواز اس کا وفادار اور خاصا گھاک ملازم تھا۔ مخالفین کی کمزوریاں جاننے کے لیے اس نے ہمیشہ اس پر بھروسہ کیا تھا، اور اس کے ملازم نے اسے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ صاحب جی، وہ ہاشم سرکار آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شام کا وقت طے کر دو۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ہاشم وہ آخری شخص تھا جس کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے بیشتر کاموں کو بیک وقت نپٹا کر فائلز ایک طرف کی، اور آخر میں زمان احمد کی نور آباد والی زمین کی فائل اٹھا لی۔ یہ زمین متنازع ہو گئی تھی، اور چونکہ یہ دوسروں کے علاقوں میں آ رہی تھی تو اس کے بہت سے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بھی اپنے گاؤں کے وڈیرے تھے اور بات بنوانے کے فن میں طاق، اسی لیے ان کے ساتھ بہت صبر سے چلنا تھا۔ مگر اب اس کا صبر جواب دینے لگا تھا، کیونکہ اس زمین پر قابض لوگ ہاشم کے جاننے والے تھے، اور وہ انہیں مستقل ولی کے خلاف استعمال کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ کہیں چوکے اور وہ اسے زمان احمد کی نظروں میں گرا سکے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شاہ نواز بول گیا تھا وہ اسی کا کچھ حصہ تھا۔ اس نے لب بھینچ کر فون اٹھایا اور چند بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ محسن، نور آباد والی زمین کے جتنے بھی دعوے دار ہیں، ان کے نام پتے اور ان کی سرگرمیوں کی ساری رپورٹس مجھے جمع کر کے دو، اور دیر بالکل بھی مت کرنا۔ اب اس کام کو مزید لٹکانا نقصان دے گا۔ اس نے حکم دے کر فون کان سے ہٹایا اور اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ ہاشم اس کے آفس میں دندناتا ہوا داخل ہوا۔ ولی اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ وہ اچھا خاصا اونچا لمبا سا مرد تھا، بالکل بانس جیسا۔ مضبوط کسرتی جسم پر چپکی ہوئی چھوٹی آستینوں والی قمیض پہنے وہ اپنے انتہائی مکروہ حلیے کی طرح ناگوار گزرتا تھا۔ لوگ اسے چھٹا ہوا بدماش کہتے تھے، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ٹھاک قسم کے بدگماش لوگوں میں تھا، اور ولی اس بات سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ کیا ہے نا ولی کہ تم سے کافی وقت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تم تو آتے ہی نہیں، اسی لیے میں خود چلا آیا تم سے ملنے۔ اونچی ناک رکھتے ہو نا تم، بس اسی کا احترام کرتے ہیں۔ میں خود تمہاری خدمت میں حاضر ہوا ہوں، حاضری قبول فرماؤ سرکار۔ اس کا مذاق اڑاتا لہجہ ولی کو کھلتا تھا، مگر اب وہ وقت گزر گیا تھا کہ جب وہ اس سے دب جاتا۔ ایک جنگل میں رہتے رہتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آخر جنگل میں سروائیو کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ اب وہ کمزور بے بس ولی نہیں تھا، اس کے اختیار میں بہت کچھ تھا۔ اس کے بھی چھٹے ہوئے بدماشوں سے دوستیاں تھیں، کیونکہ اسے یہاں زندہ رہنے کے لیے ان سے دوستی رکھنی تھی، اور اس نے وہی کیا تھا۔ اگر ہاشم خطرناک تھا تو ولی بھی خوفناک راتوں کا مسافر رہا تھا۔ کیا کام تھا؟ اس نے کہا تو صرف اتنے ہی۔ اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری سپاٹ سا ہو رہا تھا۔ کام اچھے سے جانتے ہو تم۔ آگے والا بھی ہاشم تھا۔ اس کی اندر کو دھنسی سیاہ آنکھوں میں ولی کے لیے بلا کی نفرت تھی، مگر وہ مسکرا رہا تھا، کیونکہ اس جنگل نے اس کو یہی سکھایا تھا۔ کچھ بولو تو پتہ چلے۔ اب کہ اس نے مسکرا کر کہا تھا، وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اسے دھرتے دھرتے وہ کہیں تو چوکے گا، غلطی کرے گا۔ انجان مت بنو ولی، تم جانتے ہو میں کس سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اس زمین سے پیچھے ہو جاؤ اور دوبارہ اس کے متعلق بات کرنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ جانتے ہو نا، نور آباد والے لاشوں کو دفنانے کے لیے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اپنی قبر وقت سے پہلے مت کھدواؤ۔ او، اس کے لب او میں سکڑے، پھر اپنی نسواری آنکھیں ہاشم کی آنکھوں میں گاڑی۔ ہونٹ متبسم تھے، مگر آنکھوں سے گویا آنکھ کی لپٹیں نکل رہی تھی۔
اس نے مسکرا کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا. اپنی قبر میں نے خود کھود دی ہے ہاشم، ابھی سے نہیں، جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے. اور یہ جو تم موت سے ڈرا رہے ہو نا، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں. بھلا موت سے گزر کر آئے کسی شخص کو موت بھی ڈرا بھی کیسے سکتی ہے؟ جانتے ہو موت کو کتنے قریب سے دیکھا ہے میں نے. ایک پل کو وہ آگے کو ہوا، اس کی آنکھوں میں جھانکا. اتنے قریب سے کہ اگر تم دیکھ لو تو دم رک جائے تمہارا. اور دوسری بات، نور آباد والے اگر دفنانا اچھے سے جانتے ہو تو قبر کی کھدائی میں پیچھے ہم بھی نہیں رہے. کہو پہلے تمہاری قبر کھودوں یا ان کی جنہیں تم اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہو؟ اس نے اس کی بہت ساری باتوں کا جواب ایک ساتھ دیا تھا، ان باتوں کا بھی جو اس پر ادھار رہ گئی تھی. بہت بڑے ہو گئے ہو ولی، بہت بڑے. لگتا ہے وہ ذلت بھولنے لگے ہو اب. شاید اتنے عرصے میں کسی نے تمہیں یاد نہیں دلایا کہ تم گناہ کے جواب میں پیدا ہوئے تھے، یا شاید. اس نے کان چھو کر سوچنے کی اداکاری کی. تم سے اتنے عرصے میں کسی نے تمہارے باپ کا نہیں پوچھا ہوگا؟ وہ بلا شبہ بہت گہری چوٹ تھی. اس کی کمپٹی کی رگیں بے اختیار ابری تھی. ٹیبل پر رکھا اس کا ہاتھ سخت مٹھی میں بند ہو چکا تھا. ولی تم آج بھی وہی ولی ہو جو تھے. آج بھی تمہاری ذات سوالیہ نشان ہے. تمہارے لیے، اس گاؤں کے لیے، بلکہ اس ساری دنیا کے لیے تمہاری ذات سوائے گند کے ڈھیر کے کچھ نہیں. مگر شاید تم حویلی میں رہتے رہتے بھولنے لگے ہو کہ تم حرام زادے ہو. اور یہ حد تھی. وہ اٹھا، گھوم کر ٹیبل کی دوسری جانب آیا اور ہاشم کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا. اس کی خون آشام آنکھیں ہاشم کی آنکھوں میں گڑی تھی اور وہ تنفس دھکنی کی مانند چل رہا تھا. ایک اور لفظ بھی کہا تو ہاشم، میں یہ بھول جاؤں گا کہ کبھی کسی شریف گھرانے نے تربیت کی تھی میری، اور تمہیں اتنا ماروں گا، اتنا کہ تم موت مانگو گے، مگر تمہیں موت نہیں آئے گی. اور یہ مت بھولو کہ اگر میں حرام زادہ ہوں تو تم حرام کی اولادوں کو جنم دیتے پولیس کے چھاپوں سے بہت دفعہ بچے ہو. اس کے زہریلے وار پر ہاشم نے زوردار مکہ کسا جبڑے پر مارا تو وہ بے اختیار پیچھے ہٹا. اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور اس سے نکلتا خون اس کی زبان میں اپنا ذائقہ گھور رہا تھا. مگر وہ پرواہ کیے بغیر زخمی شیر کی طرح آگے بڑھا اور اسے جھپٹ کر اپنے ٹیبل پر لٹایا. پھر اندھا دھند اس پر گھونسوں کی بارش کر دی. اس پر جیسے ہی کوئی جنون سوار تھا. ہاشم نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا تو وہ دروازے سے جا لگا. دروازے کا ناب اس کی کونی میں بہت زور سے گھسا تھا. وہ آگے آیا اور اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر ولی نے اس کا ہاتھ روک کر اس کے پیٹ پر لات ماری تو وہ اڑتا ہوا دور جا گرا. دونوں طاقتور تھے اور لڑنا جانتے تھے، مگر آج ولی نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہاشم کی جان لے کر رہے گا. اسی وقت محسن اس کے آفس میں داخل ہوا تو آفس کی بکھری حالت دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. بکھرے کاغذ، الٹی سیدھی پڑی کرسیاں، دروازے کا ٹوٹا ناب اور گرے ٹیبل کے پیچھے لڑتے ولی اور ہاشم. دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لگتے تھے. اس نے بھاگ کر ان کو چھڑایا، پھر وہ انہیں الگ کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا. دو مضبوط لوگوں کو الگ کرنا ہرگز بھی مذاق نہیں تھا. ہاشم اسے گالیاں دیتا آفس سے نکلا تو اس نے بھی ٹھوکر مار کر بکھرے کاغذات کو مزید بکھیر دیا. اس کی حالت کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی. سر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی. محسن نے اس کے لیے کرسی ٹھیک کی، مگر وہ زمین پر گرا موبائل جھپٹ کر تیز ہوتے تنفس کے ساتھ آفس سے باہر نکل گیا تھا. اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا اور جسم میں گویا جیسے کسی نے ہزاروں گنا طاقت بھر دی تھی. غصے میں انسان کی طاقت دگنی ہو جایا کرتی ہے. اس نے سن رکھا تھا اور آج اسے اس کا اندازہ بھی ہو گیا تھا. شاہ سر، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ ہاشم سرکار اور ولی سر ایک دوسرے کو کس طرح مار رہے تھے. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مار دیتے. ولی سر پر تو لگتا تھا کہ گویا جنون سوار ہو گیا ہو. اسے بے اختیار جھرجھری آئی تھی. تم نے غلط وقت پر جا کر سارا کام خراب کر دیا محسن. زیادہ خود کو داد دینے کی ضرورت نہیں ہے. وقت پر پہنچنے کے لیے وہ لڑائی میں نے ہی پلان کی تھی. شاہ نواز نے انتہائی سکون سے کہہ کر اسے بے سکون کر دیا تھا. محسن آنکھیں پھیلائے اس تک آیا. وہ ہاتھ میں پکڑا ریوالور الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. کیا مطلب آپ نے؟ لیکن کیوں؟ کہیں آپ ولی سر کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ شاہ سر، آخر میں وہ مشکوک ہوا تو شاہ نواز نے اس کے سر پر چپت لگا کر اسے پرے کیا، پھر آرام سے بتانے لگا. جب دل میں دشمنی کے غبار پکنے لگے نا محسن، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان چیخ چلا لے. جس پر غصہ ہے اسے مار کر اپنے اندر پکتا لاوا باہر نکال کرے.
اس سے مسئلہ حل نہ ہو، انسان کی ذات کو ایک گونا سکون ضرور ملتا ہے۔ جس پر غصہ ہو اسے مار کر انسان کی اپنی ذات آسانی میں آ جاتی ہے، اسی لیے کبھی کبھی ہاتھوں کی لڑائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں نے بس ولی صاحب کی مدد کی ہے اس جنگ میں، یہ آگ کی جنگ ہے محسن، اس میں سب خاک ہوگا، بچے گا کچھ بھی نہیں، میں نے بس انہیں تھوڑی سی آسانی دی ہے۔ وہ بلا شبہ بہت ماہر اور اپنے فن میں طاق تھا، اسے اندازہ تھا کہ کب زبان، کب دل اور کب ہاتھوں کی لڑائی لڑی جانی چاہیے، اور اس نے وہ ہی کیا تھا جو اس کے تجربے نے اس کو سکھایا تھا۔ طویل جنگوں کے لیے اپنی طاقت کو محفوظ رکھنا اور دشمن کو بتاتے رہنا کہ جسے تم کمزور سمجھ رہے ہو وہ اصل میں اتنا کمزور ہے ہی نہیں۔ آج کی صورت کے بعد ہاشم کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ولی کتنا خونخوار اور کتنا بڑا سروائیور تھا، اسے بس ہاشم کو یہی باور کرانا تھا۔ آپ کی تو منطق ہی میری سمجھ سے باہر ہے شاہ سر، اگر ولی سر کو پتہ چل گیا تو جانتے ہیں نا کیا ہوگا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے وہ کیا جو ایک وفادار ملازم کو کرنا چاہیے بس، اور کچھ نہیں۔ تم اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور یہ بتاؤ جو کام تمہیں ولی سر نے کہا تھا وہ کیا؟ اس نے فائلز پر گردانی کرتے ہاتھوں کو روک کر پوچھا تو محسن نے خاکی لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ لوگ اچھے خاصے خطرناک لوگ ہیں شاہ سر، آپ ولی سر کو آگاہ ضرور کر دیجیے گا، میں اب چلوں گا۔ وہ آفس سے باہر کی جانب بڑھا تو شاہ نواز نے گہرا سانس لے کر خاکی لفافہ کھولا اور اندر رکھے پرچوں کو پڑھتے اس کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے ولی؟ اصغر اس کا واحد دوست تھا، اس بھری دنیا میں اس کا واحد رشتہ، جس نے اس سے اس کی خامیوں، اس کی بدنامیوں اور اس کی ذلت کے ساتھ قبول کیا تھا۔ ابھی وہ بکھری حالت میں اس کے پاس آیا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے ہستینے چڑھا کر صوفے میں ہنستے ہوئے کہا تو اصغر سیدھا ہوا بیٹھا اور اس کی زندگی سے بخوبی واقف تھا۔ کسی سے لڑ کر آئے ہو کیا؟ زبردستی بس ایک بات بتا دو، زندہ تو بچ گیا نا، وہ مرا ہی تو نہیں ہے وہ؟ اصغر نے اس کے جواب پر محتاط سا اسے دیکھا اور پھر سنبھل کر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اس کی ناک پر آئی خراش کو چھوا تو ولی بے ساختہ پیچھے ہوا۔ ناگواری سے اصغر کو دیکھا۔ اصغر نے اس کی ناگواری سے دیکھنے پر دانت نکالے تھے۔ معلوم ہے کہ تم جوان اور مضبوط ہو، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جسے بھی چاہو گے مارو گے۔ اس دنیا میں قانون اور پیسے کی راجدھانی ہے، مارنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ آگے والا تم سے ان دونوں چیزوں میں بڑا تو نہیں ہے، اور اگر وہ بڑا ہے تو؟ ولی نے اس کے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا تو اس کی پھسلتی زبان سنبھلی۔ تو بھی سالے کو اتنے ہی مارنا چاہیے۔ تھوک نکل کر بات مکمل کی تو ولی نے آنکھیں موند کر سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ اسے سر کے پچھلے حصے میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ در ناپ لگنے کی وجہ سے اس کا پورا ہاتھ درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا اور پھٹے ہونٹ سے خون نکل کر وہیں جم گیا تھا۔ جس نے بھی مارا ہے بچ کر تو وہ بھی نہیں گیا ہوگا یقیناً۔ اصغر نے اٹھ کر سامنے رکھی لمبی سی درازوں والی ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا، پھر اس کے برابر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ خود صاف کرو اپنے زخم۔ ماں نہیں ہوں میں تمہاری، بکو مت۔ وہ بمشکل سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر آستین اوپر کر کے کونی پر لگا زخم دیکھنے لگا۔ خون اس کے ہاتھ پر جم گیا تھا۔ اس نے ہاتھ چلایا تو بند میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ مطلب کوئی بھی کام سیدھا مت کرنا تم، ہر وقت انڈرٹیکر کی طرح بس آنکھیں چڑھائی رکھنا اور لوگوں کو مارنا پیٹنا۔ ویل ڈن۔ کسی کا نہیں تو اس پری کا ہی خیال کر لو، تم جیسے جن کے ساتھ اس کا گزارا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اوپن کچن میں کھڑا وہ چائے کا پانی رکھتا مسلسل سے جڑی کٹی سنا رہا تھا، مگر ماتھے پر آئے زخم کو ہاتھ سے چھوتا ولی عمل کے ذکر پر بے اختیار رکھا تھا۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کی زندگی کی واحد آسانی کسی اور کے باغ کا پھول بننے جا رہی تھی۔ اس کے پاس جینے کا جواز پہلے بھی نہیں تھا، مگر اب اسے موت زیادہ سہل لگنے لگی تھی۔ پہلی بار اس کا دل دکھنے لگا تھا تو اسے احساس ہوا کہ جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ تکلیف تو وہ زخم دیا کرتے تھے جو نظر نہیں آتے تھے۔ او ہیلو، زخم صاف کرو اپنے، گنڈے لگ رہے ہو۔ اور ایک بات بتاؤں، کب جانا ہے رشتہ لے کر تمہارا عمل کے لیے؟ جلدی بتا دینا، مجھے تیاری بھی کرنی ہے۔ اس نے چائے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو ولی دانت پر دانت جماتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب میری کبھی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ اب کہ اصغر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا، وہ قمیض کا گریبان ذرا سرکائے گردن پر آئے زخم کے جمے خون
کو صاف کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی تیرنے لگی تھی۔ یہ لفظ کہنا بہت تکلیف دیتا تھا کہ اس کی کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اصغر نے اس کی خاموشی میں چھپے بہت سے مفاہیم سمجھ کر گہرا سانس لیا اور اداسی سے اپنے دوست کو دیکھا جو آنسو چھپانے کی کوشش میں اپنے سر پورا جھکائے گردن کے زخم کو دیکھ رہا تھا۔